بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کے جو معاشی احکام ہیں ان کے ضمن میں ایک اہم بحث یہ ہے کہ کیا ایک اسلامی ریاست زکوٰۃ کے علاوہ کوئی اور تقاضا اپنے مسلمان شہریوں سے کر سکتی ہے؟ کیا زکوٰۃ کے علاوہ کوئی اور ٹیکس ہے جو مسلمانوں سے وصول کر سکتی ہے؟ تو اس سلسلے میں اگر ہم قرآن مجید کی طرف رجوع کریں اور یہ دیکھیں کہ اس کا کیا فرمان ہے، تو یہ دیکھیے سب سے پہلے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں جو مدینہ کی ریاست قائم ہوئی اس کو یہ مخاطب کر کے کہا کہ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، پھر اگر وہ توبہ کر لیں، نماز کا اہتمام کریں اور زکوٰۃ دیں تو ان کی راہ چھوڑ دو۔ اس آیت کے ہمیں معلوم ہے کہ جو مخاطبین تھے وہ مشرکین عرب تھے۔ مشرکین عرب کے بارے میں قانون رسالت یہ تھا، یا اللہ تعالیٰ کا قانون یہ تھا کہ ان کو ہر حال میں اسلام لے کے آنا ہے اگر انہوں نے زندہ رہنا ہے، اور ان کے اسلام لانے کی شرائط یہ تھی کہ ان کو اپنی مشرکانہ جو ان کی جو بلیفز تھیں، ان کے جو عقائد تھے، ان سے کو توبہ کرنی تھی، نماز کو قائم کرنا تھا اور پھر زکوٰۃ کو ادا کرنا تھا۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر یہ تین وہ شرائط پوری کر دیں تو فخلوا سبیلہم، یعنی ان کی راہ کو چھوڑ دیا جائے گا، ان سے ہرگز کوئی مزید تقاضا نہیں کیا جائے گا۔ اور ظاہر اس سے مراد یہ ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ پھر کوئی چیز ان سے وصول نہیں کی جا سکتی، اس کے علاوہ کوئی ٹیکس ان پہ نہیں لگایا جا سکتا۔ یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ حجۃ الوداع میں بھی ان الفاظ میں ارشاد فرمائی کہ ان دماءکم واموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا، بے شک تمہارے خون اور تمہارے مال تم پر اسی طرح حرام ہیں جس طرح تمہارا یہ دن یعنی یوم النہر، تمہارا یہ مہینہ یعنی ذوالحجہ کا مہینہ، اور تمہارا یہ شہر یعنی ام القریٰ یعنی مکہ۔ تو یہ جو کہا گیا اس روایت میں اور قرآن مجید کی اس آیت میں، اس سے بالکل یہ واضح ہو کے سامنے آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ریاست بنی اس کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ اگر جو وہاں کے مشرکین ہیں وہ اگر اسلام لے آتے ہیں، یعنی اپنی جو بلیفس ہیں، اپنی مشرکانہ عقائد ہیں، ان سے وہ توبہ کر لیتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، تو پھر ان سے اور کوئی تقاضا اس کے علاوہ نہیں کیا جائے گا، فخلوا سبیلہم، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان پر اس کے علاوہ کوئی زکوٰۃ کے علاوہ کوئی ٹیکس بھی ان پر نہیں لگایا جا سکتا بغیر ان کی مرضی کے۔ چنانچہ یہ بات تو ظاہر ہم نے دیکھا کہ اپنے ساق و سباق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ریاست سے متعلق ہے، مگر ہم اس کی توسیع کر سکتے ہیں اور یہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بعد کے زمانوں میں بھی جو بھی ریاست وجود میں آئے گی اس کو میں بھی بدرجہ اتم یہی ان کی بھی کنڈیشنز ہوں گی، یہی بھی ان کی شرائط ہوں گی کہ اگر اس کے شہری جو ہیں، مسلمان شہری، اگر وہ نماز ادا کرتے ہیں اور وہ زکوٰۃ جو ہے وہ ریگولرلی دے رہے ہوتے ہیں، تو پھر ایک اسلامی ریاست کے پاس ہرگز کوئی اس کا اختیار نہیں ہے کہ اس کے علاوہ کوئی ٹیکس ان پہ عائد کرے، یعنی زکوٰۃ کے علاوہ وہ کوئی ٹیکس ان کی مرضی کے بغیر، یعنی یہ تو ضرور ہے کہ ان کے کنسینٹ سے، ان کی مرضی سے تو ظاہر ان سے کچھ لیا جا سکتا ہے، تاہم اگر اس سے انکار کر دیں تو زکوٰۃ کے علاوہ کوئی ٹیکس جو ہے وہ اس پہ عائد نہیں کر سکتے۔ اور قرآن کے الفاظ جیسا کہ میں نے عرض کیا بہت زیادہ سٹرن، بہت زیادہ سخت ہیں کہ فخلوا سبیلہ، ان کی راہ چھوڑ دو۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اصل میں تو یہ آیت قرآن مجید میں مشرکین عرب کے تناظر میں اتری، مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ان کے لیے یہ چیز اپلائی کرتی ہے تو آج کل بعد کی ریاستوں میں تمام مسلمانوں کے لیے اس لیے اپلائی کرے گی کہ ان کے لیے تو یہ ضروری تھا کہ وہ ایمان لائیں، اور ان کے لیے یہ ضروری تھا کہ ایمان اگر وہ نہیں لے کے آتے تو پھر ان کو موت کی گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ ان کے لیے تو قانون یہ تھا، بعد کے ظاہر کے ادوار میں یہ قانون اس طرح سے نہیں تھا، بعد کے ادوار میں لوگوں کے پاس یہ اختیار ہے۔ تو جب یہ اختیار کے معاملے اس طرح سے ہے تو پھر جن لوگوں کے لیے موت مقدر تھی اور ان کے لیے شرائط تھیں، تو بعد کے ادوار میں جب کہ موت مقدر نہ ہو تو پھر ان شرائط کو بدرجہ اتم موجود رہنا چاہیے۔ چنانچہ ہم اس آیت ہی کی توسیع کرتے ہوئے یہ حکم لگائیں گے، یہ رائے قائم کریں گے کہ ایک اسلامی ریاست کو ہرگز یہ کوئی حق نہیں ہے، بعد کے دور میں بھی جب بھی ریاست وجود میں آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے بعد کے ادوار میں جو بھی ریاستیں وجود میں ہیں اسلامی ریاستیں، کہ وہ اپنے مسلمان شہریوں پر زکوٰۃ کے علاوہ کوئی ٹیکس بغیر ان کی مرضی کے لگائیں۔ ہاں ان کی مرضی سے، ان کی کنسینٹ سے تو کچھ ہو سکتا ہے، مگر اگر وہ انکار کر دیں تو وہ ہرگز زکوٰۃ کے علاوہ کوئی ٹیکس ان سے وصول نہیں کر سکتی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔